بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال فی مقام آخر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام وقال فی مقام آخر وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی حج کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے راہ تک پہنچنے کی، اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے لیے تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم اور ضروری قرار دی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا اور اس کی زیارت کا ارادہ کرنا ان لوگوں پر فرض اور واجب اور ضروری ہے جو اس کے راستے میں نکلنے کی اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ تو حج کے فضائل ہو گئے۔ چونکہ صاحب استطاعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرما دیا، اور اس کا اور ایک جز ہے عمرہ، جس کو فرض تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بڑا اہتمام کے ساتھ قصد کیا تھا۔ وہ آپ واقعہ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا، کہ اس وقت جو ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، عمرے کا قصد کیا تھا، لیکن مشرکین مکہ کی جانب سے داخلے کی اجازت نہ مل سکی، اس لیے واپس جانا پڑا تھا۔ یہ بڑا لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی عمرے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اور حج کا بھی بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ باضابطہ امیر الحج بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وفد بھیجا کرتے تھے، کسی نہ کسی صحابی کو امیر بنا کر کے حج کے لیے قافلے نکالا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر استطاعت، ہر ثروت مند شخص کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ اس کے گھر کی زیارت ضرور بھی ضرور کرے، حج کرے، عمرہ کریں۔ اس سے یہ خلاصہ نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے، جب اللہ کے گھر کو جانے کا قصد کرو، ارادہ کرو، تو اپنا زاد راہ باندھ لو، یعنی جو جو چیزیں راستے میں لگنے والی ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، سوال سے بچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی محض یہ خیال کر کے کہ بھئی میں اللہ کے گھر کا قصد کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کا ارادہ کر رہا ہوں، بغیر زاد راہ کے نکل جائے اور راستے میں اس کو مانگنے کی نوبت پڑے اور سوال کرنے کی نوبت پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے اپنا زاد راہ تیار کر لو، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں لگنے والی ہیں وہ بہتر ہوں، جو سواری ہم ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہوں وہ بہتر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری خراب ہو جائے اور دوسرے سے ہیلپ مانگنے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنا زاد راہ
خود لے کر کے نکلو۔ اس آیت کے اندر اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب کبھی بھی تم اللہ کے گھر کا قصد کرو، چاہے عمرے کے نام پر کرو یا حج کے نام پر کرو، تو اپنا زاد راہ مضبوط لے کر کے نکلو، یعنی کسی چیز کی مانگنے کی، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کی تم کو ضرورت نہ پڑے، یعنی اپنا کھانے پینے کا بہترین انتظام کر کے نکلو، اپنے سواری کا بہترین انتظام کر کے نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو سوال کرنے کی ضرورت پڑے۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ زاد راہ میں یعنی سامان میں سب سے بہترین سامان اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ ایک بات اسی ضمن میں آتی ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر اب تک ایسی کوئی سبیل نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین سبیل الہادی ٹورس کے نام پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا کہ زاد راہ میں سواری بھی آ گئی، تو جس کے اندر سفر کا بہترین انتظام ہو، جانے کے لیے بغیر تکلیف کا انتظام ہو، تو الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کر سکتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ الہادی ٹور وہ ساری سہولیات فراہم کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ سفر کے اندر سواری کی کوئی تکلیف نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی بندے بے نیاز ہو کر کے جب اس ٹور سے چلے جائیں تو بے نیاز ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کے کھانے کی ان کو فکر ہو، نہ ان کے سفر کی ان کو فکر ہو، اور وہاں جا کر بھی جو زاد راہ ان کو لگنے والا ہے، جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے جو بھی چیزیں، جو بھی سواریاں لگنے والی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں یہ ٹور، یہ لوگ، یہ کمپنی جو ہے لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کرے گی۔ اس آیت کے ضمن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو لے جا کر کے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کروا دیں، مدینہ منورہ شریف کی زیارت کروا دیں، اور جتنے مقامات وہاں پر تاریخی ہیں ان تمام کی بھی جو ہے زیارت کروا دیں، یہی ہم ان سے امید کرتے ہیں۔ پھر ایک آیت اور ایک پڑھی گئی تھی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اس کے اندر خصوصاً قریش کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم مکہ کی جو ہے خدمت سپرد کی ہوئی تھی، یہ حاجیوں کے آنے جانے کے اندر جو ہے جو بھی رکاوٹیں تھیں اس کو دور کیا کرتے تھے، سفر کے اندر کی جو صعوبتیں تھے ان کے اندر یہ مددگار اور سامان مہیا کرانے والے ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خصوصاً ان سے ایک خدمت لی تھی، وہ کہ وہ سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، آب زمزم پلایا کرتے تھے، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی عمارت کی جو ہے یہ صاف صفائی اور جو بھی چیزیں اس کے اندر ضروری اور مہیا تھی ان تمام یہ لوگ خدمتیں انجام دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہادی ٹور کو جو ہے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہاں پر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کی خدمتیں کرتے ہیں۔ تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت قریش کو عطا فرمائی تھی، ایسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلتیں الہادی ٹورس والوں کو اور جتنے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان تمام کو یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائے، عطا فرما دیں۔ بس اتنی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ علماء کرام ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، علماء کے سامنے مخاطب ہونا اتنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی استطاعت سے، اس کی توفیق سے جو بھی باتیں کہی گئی ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔